اچھا کیا ہے اور برا کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو اخلاقیات صرف کوئی فلسفے کی گہری بحث نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک اچھی اور بامعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی گائیڈ کی طرح ہے۔ چلیں ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولنا کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، اگر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا ہم اسے اخلاقی طور پر درست کہیں گے؟ بس یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں اخلاقیات کی اس دلچسپ دنیا میں لے کر جاتے ہیں۔ آج ہم مل کر انہی نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اخلاقیات اصل میں ہے کیا، پھر مغربی فلسفے کے دو بڑے نظریات بھی دیکھیں گے، اسلامی اخلاقیات کے تصور کو بھی سمجھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، آخر یہ اخلاقیات ہے کیا؟ بہت سادہ لفظوں میں، اخلاقیات فلسفے کی وہ شاخ ہے جو انسانی موریلٹی اور اقدار سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ ہمیں ایک اچھی اور ایماندار زندگی کی طرف رہنمائی دیتی ہے۔ اصل میں بھروسہ اور دوستی جیسے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر تو کھڑے ہوتے ہیں، اور شاید خوشی کی اصل چابی بھی یہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی فیصلے کرتے کیسے ہیں؟ مغربی فلسفے میں اس کے دو بڑے نظریات ہیں، ایک کہتا ہے نتیجہ دیکھو اور دوسرا کہتا ہے نہیں، اصول پر قائم رہو۔ چلیں ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے کانسیکوینشلزم، یعنی نتیجیت۔ اس کا آئیڈیا بہت سیدھا ہے، کسی بھی کام کا اچھا یا برا ہونا اس کے نتیجے پر منحصر ہے۔ اگر کسی کام سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے تو وہ کام ٹھیک ہے، سارا فوکس بس آخر میں کیا ہوتا ہے اس پر ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ اس کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی، یعنی وہ کام صحیح ہے جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب اس کے بالکل الٹ ہے ڈیونٹولوجی، یعنی اصول پسندی کا نظریہ۔ یہ کہتا ہے کہ نتائج کو ایک طرف رکھ دیں، کچھ کام اپنی ذات میں ہی صحیح یا غلط ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نکلے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نظریے کو یہ ایک جملہ بہت اچھے سے بیان کرتا ہے: وعدہ توڑنا غلط ہے، چاہے اس سے کوئی نقصان نہ بھی ہو۔ مطلب یہاں اصول یعنی وعدہ نبھانا کسی بھی نتیجے سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اس اصول پسندی کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عمل کرنے والے کی ذمہ داریوں پر زور دیتا ہے، جیسے والدین کا اپنے بچوں کی طرف فرض۔ دوسرا پہلو اس شخص کے حقوق پر زور دیتا ہے جس پر عمل ہو رہا ہے۔ مثلا کسی بھی انسان کا یہ حق ہے کہ اسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، ان مغربی نظریات کے بعد اب چلتے ہیں ایک اور بہت جامع اخلاقی نظام کی طرف، اسلامی اخلاقیات کا تصور۔ اس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اسلامی عقائد صرف تھیریز نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل عملی نظام زندگی ہے۔ مطلب یہاں ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد کئی ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن سے ملنے والی رہنمائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ایک عملی نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہر کام کے پیچھے خالص نیت، اچھے کردار کی تعمیر، اور سب سے اہم بات خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں توازن قائم کرنا، یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کردار سازی اس پورے مشن کا کتنا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، تو یہ ساری تھیری ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام نظریات ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام آتے ہیں۔ اگر ہم پیشہ ورانہ زندگی کی بات کریں تو ایک ضابطہ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کاروبار ایمانداری، انصاف اور معاشرے کی خدمت کے جذبے سے کیا جائے۔ یہاں اخلاقیات صرف ذاتی نہیں رہتی بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی طرح خاندانی زندگی میں باہمی حقوق اور ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ میاں بیوی کو خدا کی اطاعت کی راہ میں بہترین مددگار کہا گیا ہے، جو ایک دوسرے کی مدد اور مہربانی پر مبنی رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ایک فرد کا کردار ہی ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اخلاقی تربیت کی کمی ہی سماجی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے ذاتی اخلاق کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ اخلاقیات کا مطالعہ اور اس پر عمل ہمیں آخرکار کہاں لے جاتا ہے؟ اس کا اصل مقصد ایک بامعنی زندگی اور ایک انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ہے۔ اخلاقیات صرف اصولوں کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ ذاتی اور اجتماعی ترقی کے لیے ایک پریکٹیکل ٹول کٹ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بہتر انسان کیسے بنے اور ایک بہتر معاشرہ کیسے بنائیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے: ایک اچھے معاشرے کے لیے
سب سے اہم اخلاقی قدر کون سی ہے؟ کیا وہ انصاف ہے، ہمدردی، یا پھر ایمانداری؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔